الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من عبد مسلم يدعو لأخیہ بظاہر الغیب الا قال الملک ولک بالمثل رواہ مسلم۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے مسلمان بھائی کے حق میں اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کے حق میں دعا کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک فرشتہ کہتا ہے کہ اے اللہ جو کچھ یہ دعا کر رہا ہے اپنے بھائی کے لیے تو اس کو عطا کر، تو اس کو وہی دے جو یہ اپنے بھائی کے حق میں دعا کر رہا ہے۔ بھائیوں، اس حدیث سے چند مسائل استنباط ہوتے ہیں۔ نمبر ایک، انسان اپنے لیے جو پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی انسان پسند کرے۔ انسان اپنے لیے جس دعا کو پسند کرتا ہے، دعا کے جن کلمات کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، اپنے بھائی کے لیے بھی دعا کے انہی کلمات کو انسان پسند کرے۔ ایسا نہیں کہ انسان اپنے لیے اپنے حق کے لیے اچھے کلمات انسان دعا کے لیے استعمال کر رہا ہے اور جب اس کے بھائی کی بات آئی تو انسان اس کے بھائی کے لیے اس طرح کے کلمات یا اس طرح کے دعائیہ الفاظ استعمال کر رہا ہے جس کے اندر جو تاثیر کم ہو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ انسان مومن نہیں ہو سکتا ہے اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے لیے جو چیز پسند کرتا ہے وہ چیز اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے۔ جو چیز انسان اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی چیز اگر انسان اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا تبھی جا کر اس کا ایمان کامل ہے، تبھی جا کر وہ انسان کامل مومن ہے، اس کا ایمان اسی وقت کامل ہے۔ دوسرا مسئلہ، جو دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں فرشتے ان کے حق میں دعا کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان دوسرے کے حق میں دعا کرے گا، کوئی اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بھائی فلاں بیمار ہیں، فلاں پریشان کن ہے، اگر کوئی اس کے پاس آ رہے ہیں دعا کے لیے اس کے پاس درخواست کر رہے ہیں تو انسان کو چاہیے کہ وہ ان کے حق میں دعا کرے۔ اگر یہ ان کے حق میں دعا کرے گا تو فرشتے اللہ رب العالمین کے جو نورانی مخلوق ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو آرڈر جو حکم اللہ نے ان کو دیا ہے اسی حکم کو وہ بجا لاتے ہیں، اسی حکم کو وہ فالو کرتے ہیں۔ اللہ کے وہ فرشتے جو کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، معصوم عن الخطا ہیں، وہ فرشتے اس انسان کے حق میں دعا کریں گے جو انسان اپنے بھائی کے حق میں دعا کرتا ہے اس کے پیٹھ کے پیچھے۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی کے پاس آ کر دعا کی درخواست کر رہا ہے تو جس سے دعا کی درخواست کی جا رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے مطالبے پر اس کے حق میں دعا کرے۔ انسان کوئی نہیں جانتا ہے کہ کب کس کی دعا کس کو لگ جائے، کب کس کی دعا کس کے حق میں لگ جائے، کس کے لیے سود مند ہو جائے، فائدہ مند ہو جائے، انسان نہیں جانتا ہے۔ انسان کے پاس اگر کوئی آ کر دعا کی درخواست کر رہا ہے تو اس انسان کو چاہیے کہ وہ اس کے حق میں دعا کرے۔ ایک اور مسئلہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان دوسرے کے پاس دعا کی درخواست انسان کر سکتا ہے، انسان دعا کی درخواست کر سکتا ہے، ایسا نہیں کہ انسان دعا کی درخواست نہیں کر سکتا ہے۔ انسان دوسروں کے پاس کہہ سکتا ہے کہ بھائی آپ ہمارے حق میں دعا کر دیجئے، ہمارا مسئلہ ایسا ہے۔ افضل اور بہتر یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے پاس دعا کرے۔ سب سے بہتر اور افضل یہ ہے کہ انسان خود اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے، اپنے گناہوں پر ندامت اور احساس مندی کرتے ہوئے، احساس کرتے ہوئے اپنے گناہوں کا شرمندگی اس پر کرتے ہوئے انسان خود اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کے پاس دعا کرے گا تو اللہ رب العالمین کبھی اس کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹائے گا۔ ہاں، اگر انسان دوسرے کے پاس دعا کی درخواست کرنا چاہتا ہے تو انسان دوسرے کے پاس دعا کی درخواست کر سکتا ہے۔ اور ایک مسئلہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے دلوں سے نفرتوں کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ دعا ہے، دوسروں کے حق میں دعا کرنا ہے۔ بھائی بھائی کے درمیان میں نفرتیں ہیں، رشتہ داروں کے درمیان میں نفرتیں ہیں، حتیٰ کہ مسئلہ یہاں تک ہے کہ سلام نہیں کرتے، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں سلام نہیں کرتے ہیں، یا اگر سلام کرے تو وہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے، وہ سلام کرے تو یہ سلام کا جواب نہیں دیتا ہے۔ تو اس نفرت کو ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ اس انسان کے حق میں دعا کرنا ہے۔ آپ اس کے حق میں دعا کیجیے،
آپ اس کے لیے استغفار کیجیے، آپ اس کی مغفرت اللہ رب العالمین کے پاس طلب کیجیے۔ آپ اس کے حق میں مغفرت طلب کرتے رہیں گے تو اللہ رب العالمین اس بھائی کے آپ کے دل میں محبت ڈال دے گا، نفرتیں ختم ہو جائیں گی، رشتہ داریاں خراب ہونے سے بچ جائیں گی۔ اسی طرح سے سب سے جو آخری مسئلہ ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی انسان دو بھائی آپس میں کھڑے ہوئے ہیں، کھڑے ہو کر ایک دوسرے کی غیبت کر رہا ہے۔ آپس میں جب دو لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے تو ایک بھائی دوسرے بھائی کی غیبت کر رہا ہے، تو اس وقت جو وہاں پر انسان موجود ہے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے بھائی کا دفاع کرتے ہوئے اس کی تعریف کریں۔ اگر ایک فریق اس کی غیبت کر رہا ہے، اس بھائی کی غیبت کر رہا ہے جو وہاں پر موجود نہیں ہے، اس کے پیٹھ کے پیچھے اس کی غیبت کر رہا ہے، تو دوسرے فریق کو چاہیے کہ وہ اس کے حق میں دعائیہ کلمات کہیں، اللہ اس پر مغفرت کرے، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرے، اس طرح سے اس کے حق میں دعائیہ کلمات دیں، اور اس بھائی کو روکیں کہ آپ جس کی غیبت بیان کر رہے ہیں وہ اس طرح نہیں ہے، وہ اس اوصاف کا، ان صفات کا حامل نہیں ہے، بلکہ وہ اس طرح سے ہے، آپ اس کے حق میں دعا دیجئے، فرشتے آپ کے حق میں دعا دیں گے۔ ایک انسان غیبت کر رہا ہے، اگر آپ کہیں گے کہ وہ بندہ ایسا نہیں ہے، وہ انسان ایسا ہے، اللہ اس کی مغفرت کرے، اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس کے معاملے کو آسان کرے، تو فرشتہ آپ کے حق میں کہتا ہے کہ اللہ یہ اس کے حق میں دعا کر رہا ہے، اس کی آسانی کے لیے، اس کی مغفرت کی دعا یہ کر رہا ہے، تو اللہ تو لہٰذا اس کی مغفرت کر دے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہم تمام کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔